دنیا انسانیت کے نام کو تانا دے گی کہ جس انسان نے انسان کے سر کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، انسان اس کے لیے 2 لمحے نہیں دے سکتا، 2 وقت نہیں دے سکتا کہ اس کے کارناموں کو صرف یاد بھی کر سکے۔ اس لیے کہ کربلا میں جو خونی واقعہ ہوا، کربلا میں جو شرافت قتل کی گئی، کربلا میں جو انسانیت و شرافت کا خون بہایا گیا، اس کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، اور صرف اس لیے کہ مسلمان دین میں رہ کر دین کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ دیا وہ نبی کے دین کے لیے مارا گیا، تو جب نبی کے دین کے لیے مارا گیا تو کیا نبی کو بھی اس کی خبر تھی یا نہیں کہ کوئی میرے دین کے لیے مارا جائے گا؟ تو اگر نبی کو خبر نہ تھی تو پھر نبی کو یہ کیسے خبر ہوئی کہ آخرت میں کیا سوال ہوگا، قبر میں کیا سوال ہوگا، کوثر پہ کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا؟ لہٰذا نبی جو صاحب علم غیب ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، تو جس کو معلوم تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، اس نے حسین کی شخصیت کو اسی انداز سے پیش کیا کہ بھرا ہوا مجمع ہے، نبی جس کی ذمہ داری دین پھیلانا ہے، رسول جس کا کام پیچنگ کرنی ہے، وہ رسول جس کی ذمہ داری تلقین و تبلیغ ہے، وہ رسول تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے اس کی نظر آگے جا کے پڑی، تقریر رک گئی، مجمع منتظر ہے کہ اب نبی کیا کہیں گے۔ سرکار دو عالم منبر سے اترے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، ایک بچہ جو گر گیا تھا رو رہا تھا اس کو اٹھایا، منبر پہ لے کے آئے، مجمع سے کہا پہچانو یہ ہے حسین۔ میں پوچھوں سرکار دو عالم آپ کا کام یہ تھا کہ آپ مجمع کو یہ بتائیں کہ خدا کیا ہے، پہچانو اس اللہ کو، پہچانو اس خدا کو، پہچانو اس قرآن کو، پہنچاؤ اس شریعت کو، لیکن نبی کا خدا کا رسول یہ کہہ رہا ہے پہچانو یہ ہے حسین۔ معلوم ہوا کہ اگر نبی کا کام صرف خدا کو پہچنوانا ہوتا تو منبر پر بیٹھ کر اپنے ڈیوٹی آور میں رسول کبھی یہ نہ کہتے کہ پہچانو میرے حسین کو، اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ جب تک کہ حسین کو نہ پہچانو گے خدا کو کیا پہچان سکو گے۔ لہٰذا رسول نے ایک ذریعہ بتا دیا، پہچانو میرے رسول کو، پہچانو میرے حسین کو۔ تو اگر حسین کو پہچاننا شریعت کے دائرے میں نہ ہوتا تو خدا کو ٹوک دینا چاہیے تھا، اے میرے نبی میں کسی حسین کا احسان لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم میرے نبی ہو، تم خود بتاؤ کہ خدا کیا ہے، یہ کس کو پہچنوا رہے ہو کہ پہچانو میرے حسین کو؟ مگر آیت چپ ہیں، قرآن خاموش ہے، جبرائیل خاموش ہو جاتے ہیں، ایک لفظ نہیں کہا جبرائیل نے کہ نبی تم نے غلط کہا یا صحیح کہا۔ حسین پہچانو میرے حسین کو، صرف گود میں لے کے نہیں کاندھوں پہ بٹھا لیا، صرف کاندھوں پہ نہیں بٹھایا، حالت نماز میں پشت پہ بٹھا لیا۔ تو اگر گود میں بٹھاتے تو ہم سمجھتے کہ نانا کی گود میں نواسا ہے، ہم سمجھ لیتے کہ بیٹی کی محبت میں نبی نے بیٹی کے لال کو گود میں بٹھا لیا۔ لیکن جب حالت نماز میں نماز پڑھاتے وقت رسول نے حسین کو پشت پر بٹھایا اور اتنا طول دے دیا کہ پیچھے صحابہ کرام کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی کہ آج یہ حضور کو ہو کیا گیا جو اتنا سجدے کو طول دے دیا۔ نہ جانے کتنے مضطرب سر تھے جو سجدوں سے بے چین ہو کر اٹھے، نہ جانے کتنے بے چین دل تھے جو تڑپ کے دیکھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے۔ اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ منظر اچھا نظر نہیں آیا، نبی کی پشت پر کوئی اور ہوتا تو شاید دیکھنے کے قابل منظر ہوتا، مگر پشت پر وہ ہے کہ جس کو دیکھنا کوئی زیادہ لائق بات نہیں تھی، تو پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ نماز کے بعد پریشان حال مجمع پوچھتا ہے اللہ کے رسول آج ہو کیا گیا تھا جو سجدے کو اتنا طول دے دیا؟ مجمع کا یہ پوچھنا کہ ہو کیا گیا تھا یہ خود ثبوت تھا، گویا جیسے مجمع کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں دیر ہوئی، تو نبی چاہتے تو اس کو ذرا ٹرن دے دیتے، پتہ نہیں تم کو کہ کیا ہو گیا تھا، وہی آ رہی تھی، جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، خدا سے ملاقات ہو رہی تھی، کوئی بھی بہانہ کر دیتے تاکہ یہ راز رہتا اور مجمع کو پتہ نہ چلتا
کہ نبی نے نبی ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹی آور میں اپنے نواسے کو کاندھے پر بٹھا کر کہیں معاذ اللہ نماز کی توہین تو نہیں کی، لیکن اگر مجمع نے یہ کہا ہم کو نہیں معلوم کہ سجدے کو طول کیوں دیا، تو نبی نے کہا تم کو نہیں معلوم کہ میری پشت پر حسین آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اور اگلا فقرہ قیامت کا ہے، میں نے چاہا کہ سر سجدے سے اٹھا دوں مگر کیا کروں، ایک طرف جبرائیل تھے ایک طرف میکائیل تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے رسول جب تک بچہ اپنی مرضی سے نہ اترے سر اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین کی محبت کوئی نانا و نواسے کے رشتے کی بنا پر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی اس بیٹی کا یہ بیٹا تھا، لہٰذا یہ بلڈ ریلیشن کی بنا پر نبی نے اپنے نواسے کو کاندھے پہ بٹھایا تھا۔ نہیں، یہ تو حسن اتفاق بائی چانس ایک بات تھی کہ جس کو قدرت نے شہید بنایا تھا اس کو نواسا بھی بنا دیا، جس کو معبود نے امام بنایا تھا اس کو بیٹی کا بیٹا بھی بنا دیا، جس کے ذریعے سے دین بچانا تھا اس سے دل کی دھڑکنیں بھی وابستہ ہو گئیں۔ یہ تو ایک چانس تھا، قدرت کا انعام تھا نبی کے اوپر کہ لوگ کس شہید کو تم کاندھوں پہ بٹھاؤ گے، جو شہید ہے وہی نواسا بھی ہوگا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اب ظاہر ہے کہ حالت نماز میں جس کو سجدے کو طول دیا جا رہا ہے اس کو دوش پر بٹھا کر کاندھوں پر بٹھا کر گود میں لے کر زبان کو چسا کر پبلک کو بتا رہے ہیں پہچانو یہ ہے میرا حسین، تو اس کی حیثیت ثانوی سیکنڈ پوزیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ نبی کا نواسا تھا اس لیے قابل عزت ہے، نہیں، وہ نواسا بعد کو تھا، پہلے وہ امام تھا۔ تو جب امام تھا تو اس کی حیثیت مذہبی ہے، شریعت کے دائرے میں ہے۔ اب رسول پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اس حسین سے محبت کرے کہ جس کی شہادت کا رنگ ان کے دین کی آبرو کو بچا لے گا۔ اس لیے رسول نے کہا حسین منی و انا من الحسین، اسی واسطے کبھی کہا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے، کبھی کہا علی منی و انا من ہو، میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے نہ تھی کہ یہ داماد تھا یا وہ بیٹی تھی یا وہ نواسے تھے یا وہ بیٹی کے بیٹے تھے، اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی خونی لگاؤ تھا۔ خونی لگاؤ کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہوتا۔ بیٹا ناخلف ہو تو ڈبو دینے قابل ہوتا ہے، بیوی نالائق ہو تو قابل لعنت بن جاتی ہے قرآن مجید کے اصول سے۔ تو اسلام نے جن نواسوں کی محبت کا حکم دیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ خونی رشتے کی بنا پر قابل احترام ہو گئے تھے، جیسے منسٹر کا بیٹا قابل تعظیم بن جاتا ہے، لیڈر کا بیٹا کوئی بھی ہو چاہے لائق ہو یا نالائق ہو، پبلک اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے اس لیے کہ اقتدار کی زمام اس کے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر شریعت نے یہاں کس قدر نازک احساسات کا سہارا لیا کہ دیکھو اس لیے یہ قابل عظمت نہیں ہے کہ یہ نبی کا نواسا ہے، اس لیے قابل عظمت ہے کہ اس کی شہادت ہی اسلام کی آبرو ہے۔ تو نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنی زندگی میں کہ وہ کسی سے محبت کرے خود مختار ہو کر، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے بغیر مرضی الہی کے۔ اس لیے جب قدرت نے یہ کہہ دیا میرا رسول کچھ نہیں ہے سوائے نبی کے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، میرے نبی کو کچھ نہ سمجھنا سوائے رسول کے۔ یہ ہر حالت میں رسول ہے، چاہے آغوش مادر میں ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے صحت مند ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے آخری وقت ہو، چاہے سو رہا ہو، چاہے بول رہا ہو، چاہے جنگ کرے، چاہے صلح کرے، چاہے خاموش ہو، چاہے تقریر کرے، یہ ہر حالت میں رسول ہے۔ تو جب ہر حالت میں رسول ہے تو اب جس کو کاندھے پہ بٹھایا ہے یہ نانا نے نواسے کو نہیں، رسالت نے امامت کو کاندھے پہ بٹھایا۔